لوگ تھے کہ جب بخت نصر غالب آیا تھا تو اس نے بیت المقدس اور اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا اور نماز اور عبادت اور اللہ کا نام لینا بند کرا دیا. اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد اب فرمایا کہ اب آئندہ ما کان لہم من یدخلوها الا خائفین. اب ان رومیوں نے جنہوں نے اپنے غلبے کے دوران مسجد بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور بیت المقدس میں اللہ کا نام لینا بند کرا دیا تھا. رومی وہ پرانے روم کے لوگ، سلطنت روم آپ سمجھتے ہیں، جو ایک زمانے میں سلطنت قیصر روم تھا، پھر سلطنت روم تھی، اس کا بادشاہ بخت نصر تھا جس نے بیت المقدس القدس کو ویران کیا. فرمایا کہ اب یہ لوگ یعنی رومی لوگ جب بھی داخل ہوں گے بیت المقدس میں تو خوف زدہ ہو کر گردنیں جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے. اب اس آیت کریمہ کے اس حصے پر امام سدی الکبیر بیان کرتے ہیں کہ آج تو صورتحال یہ نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ اب جب یہ داخل ہوں گے بیت المقدس میں، یہ رومی جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور اللہ کا نام لینا اور عبادت کرنا بند کرا دیا تھا، اب آئندہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے. اس مقام پر امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں امام سدی الکبیر سے، فرماتے ہیں کہ اب تو رومی نہ خائف ہیں نہ سر جھکاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ آج تو ویسے ہی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، آج تو مسلمان ڈرے پھرتے ہیں اور سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں. رومیوں پر تو پابندی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں تو پھر اس آیت کریمہ کے اس حصے کا اطلاق کس زمانے پر ہوگا؟ کس زمانے کی طرف اشارہ ہے اس حصے میں کہ اب وہ داخل ہوں گے جب القدس میں تو خائف ہوتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے. اور آگے فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، اور دنیا میں ان کے لیے پھر بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی اس ظلم کے بدلے میں جو انہوں نے کیا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کس دور کی طرف اشارہ ہے؟ تو امام السدی الکبیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس زمانے کی طرف جب امام محمد مہدی علیہ السلام آئیں گے اور بیت المقدس کو فتح کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور بیت المقدس ان کی عالمی سلطنت کا پایہ تخت یعنی کیپٹل بنے گا. اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب سلطنت اسلام کے سربراہ اور بادشاہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے، امت محمدی کے آخری خلیفہ اور امام. تو اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکائے ہوئے امن کے طالب بن کے داخل ہوں گے. تو میں نے ابتدا آج کی گفتگو کی قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے کی جس کی تفسیر جلیل القدر تابعی نے کی ہے اور امام ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا ہے. اب ہم اس موضوع پر احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں، مگر احادیث پر آنے سے قبل میں بنیادی طور پہ ایک مسئلہ بڑا اہم دینی، شرعی، اعتقادی اور تاریخی اہمیت کا حامل مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. یاد رکھ لیں، آپ بھی ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں، مگر اس تصور پر لوگوں میں بہت مغالطہ ہے. آج اس مغالطے کو دور کرنا چاہتا ہوں. تو میں ابھی ایک بات یاد آئی، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. ایک سبب تو میں نے بتایا کہ تاکہ اس امر کا رد ہو جائے، اس فتنے کا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے وجود اور ان کی آمد سے انکار پر مبنی ہے، یا ہر کوئی مہدی بنا پھرے، اس فتنے کے رد کے لیے کیا. دوسرا سبب، اب ایک اور فتنہ پیدا ہو گیا ہے
وہ یہ کہ جس سے ہو سکتا ہے خود مہدی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے. اور میرے پاس وہ لسٹ بھی اس وقت موجود ہے کہ تاریخ اسلام میں کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا اعلان کیا. وہ لسٹ بھی ہے، مگر ہمارا موضوع نہیں کہ میں اس پر وقت صرف کروں. ان میں ہندوستان میں ایک نامور شخص غلام احمد قادیانی بھی تھا. اس نے نبوت، جھوٹی نبوت کے جھوٹے دعوے سے پہلے مہدیت کی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا اور اپنے آپ کو امام مہدی ڈکلیئر کیا. پھر اس کو خبر ہوئی کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، تو اس نے پھر اعلان کر دیا کہ عیسیٰ بھی میں خود ہی ہوں. تو امام مہدی بھی خود ہو گیا اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم بھی خود ہو گیا. دونوں شخصیتیں ایک ہی ذات میں اپنے آپ میں اس نے مرکوز کر ڈالی. تیسری بات کسی نے اسے سمجھائی نہیں، ورنہ وہ بے وقوف اس کا بھی اعلان کر دیتا. تیسری بات یہ تھی کہ دجال بھی اسی زمانے میں آئے گا. اگر اس کے کان میں کوئی ڈال دیتا، سمجھا دیتا کہ ایک شخصیت رہ گئی ہے، اس کا اعلان بھی خود ہی کر دو. تو مہدی تو بن ہی گیا تھا، عیسیٰ ابن مریم بھی بن گیا تھا. اب اس کے لیے تو کوئی مشکل نہ تھی، وہ کہتا دجال بھی میں خود ہوں. اور حقیقت یہ تھی نہ وہ مہدی تھا نہ وہ عیسیٰ تھا، وہ دجال تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی جب تک میری امت سے 30 دجال نہیں نکلیں گے. کتنے؟ 30 دجال نکلیں گے، اور ان میں سے ہر دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی. یہ دجال کی علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کی، اور یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تو یہ ان 30 دجالوں میں سے ایک تھا جس نے دعوی نبوت کیا. تو اس طرح یہ بھی جیسے دعوی نبوت کرنے والوں کی تاریخ ہے، اس طرح دعوی مہدیت کرنے والوں کی بھی ایک تاریخ ہے. تو دوسرا فتنہ یہ کہ جس سے ہو سکا اس نے خود مہدی ہونے کا اعلان کر دیا. اور تیسرا فتنہ آج کل یہ پیدا ہوا ہے جو سبب بنا آج کی گفتگو کا، جس سے خود نہیں ہو سکتا وہ ہر چوتھے دن کسی مہدی کو پیدا کر دیتا ہے. جو خود ہمت نہیں کر سکتا یا اسے خیال لگتا ہے کہ مجھے تو لوگ مانیں گے نہیں، تو وہ کسی نہ کسی ملک میں امام محمد مہدی کو ہر چوتھے دن پیدا کر دیتا. ایسے لوگ، ایسے علماء، ایسے خطباء، ایسے زعماء، ایسے نام نہاد مفکر لکھ رہے ہیں، خطبات میں کہہ رہے ہیں، ٹی وی پر بیان کر رہے ہیں. اور یہ فتنہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں نہیں، عالم عرب بھی اس کی لپیٹ میں ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے. کوئی کہتا ہے کہ 1960 کے وقت سے پیدا ہو چکے، کوئی کہتا ہے کہ میں ان سے ملا بھی ہوں. میں نے ایسے لوگ خود دیکھے ہیں، معتبر لوگ، یہ کوئی گاما ماجا قسم کے آدمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایسے معتبر لوگ خود مجھ سے ملے، مجھ سے کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے امام مہدی سے. کوئی انہوں نے یمن میں ٹھہرائے ہوئے ہے، کوئی انہیں پاکستان میں چھپائے ہوئے ہے، کوئی انہیں سوڈان میں ایک بچہ ہو گیا ہے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، اس کو مہدی بنا رہے ہیں. کوئی ایران میں ایک بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے، چھوٹی عمر میں یاد کر لیا کو اسے مہدی بنائے ہوئے ہے. الغرض جس کا جہاں جی پڑتا ہے وہ ایک نہ ایک مہدی نکال لیتا ہے. یہ ہنگامی اور فوری سبب بنا آج کے خطاب کا کہ میں نے چاہا کہ اس فتنے کو اللہ کی مدد سے کچل دیا جائے.
اور سیدنا امام محمد مہدی کی آمد کا عقیدہ علم نشرح لک صدرک کر دیا جائے، اسے کھول دیا جائے، تاکہ بعد ازاں جو یہ گفتگو سنیں وہ عمر بھر کبھی اس فتنے کی گرد سے بھی متاثر نہ ہو۔